ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والله ولي المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه أو كما قال صلى الله عليه وسلم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اپنی ترتیب سے ہٹ کر کچھ گزارشات آپ ساتھیوں کے سامنے رکھنی ہے۔ چونکہ ہماری ترتیب نماز کے حوالے سے چل رہی تھی، ٹھیک لیکن آج اپنی ترتیب سے ہٹ کر کچھ گزارشات کروں گا۔ آج چونکہ اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے 19 ذو الحجہ 1442 ہے اور
کل کی جو تاریخ تھی 18 ذوالحجہ، اس تاریخ کے اعتبار سے کچھ ساتھیوں نے، کچھ لوگوں نے دین اسلام میں ایک اور عید کا اضافہ کیا ہے جسے عید غدیر خم کہا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال بھی انہی دنوں اسی عنوان پر گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج اس سے کچھ ہٹ کر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے اس دفعہ اس مکمل خطبہ کی وضاحت کی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو غدیر خم، یہ ایک چشمہ ہے، اس مقام پر جو خطبہ دیا تھا، میں نے وضاحت کی تھی کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر جب غدیر خم مقام پر پہنچے تو آپ نے ایک قیمتی خطبہ دیا تھا۔ وہ خطبہ تقریباً صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اس خطبے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصی طور پر 2 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز قرآن کریم ہے، اور پھر قرآن کریم کی وضاحت کی، اس کی ترغیب دی، بات لمبی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی عزت و احترام کرنا ہے، اور ان سے اپنے دینی مسائل لینے۔ اصل گفتگو یہ تھی، لیکن میں نے خطبے کے آخر میں جو حدیث پڑھی ہے، بعض دوستوں نے اس حدیث کو اس خطبے کے ساتھ ملایا ہے، ملانے کے ساتھ ساتھ غلط معنی بھی لیے ہیں۔ آج میں ان کی وضاحت کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو خطبے کے آخر میں نے پڑھی ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس حدیث پر حدیث کے بہت سارے محدثین نے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے۔ کچھ محدثین نے اسے صحیح اور حسن کہا ہے، اس لیے ہم اس بات کو مان کر ہی اسے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے حقائق بیان کریں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اور اس کا سادہ سا ترجمہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، لوگو میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اللہم والی من والا، یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی حدیث کا حصہ ہے۔ اے اللہ تو اسے اپنا دوست بنا، من والاہ، جو علی رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست بنائے، وعادی من عاداہ، اے اللہ تو اسے نفرت کر، تو اسے دشمنی رکھ جو میرے علی سے دشمنی رکھے۔ یہ اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ تھا۔ اب یہاں جن حضرات نے اس روایت کو خطبہ غدیر خم کے ساتھ ملایا ہے، انہوں نے کئی ایک طرح کے معنی نکالے۔ پہلا معنی انہوں نے یہ کیا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ حدیث آپ اکثر سنتے ہیں پورا سال، اور محرم میں بہت زیادہ، حتیٰ کہ ہم سنیوں کے گھروں میں بھی، سنیوں سے مراد اہل الحدیث
بریلویہ، دیوبندیہ، یہ سب اہل سنہ ہیں، یہ سب بھی کہتے ہیں اور مراد بھی وہی لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ مولا کا معنی ہی غلط کیا، مولا کے کئی ایک معنی، لیکن مولا کا جو معنی انہوں نے کیا ہے وہ مخلوق کے لیے ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ سیدنا علی ہوں یا کوئی اور نبی ہو یا نبیوں کا نبی محمد الرسول اللہ ہو، مخلوق میں سے کسی کے لیے وہ معنی ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولا کا معنی ہے مشکل کشا، مولا علی یعنی علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ، یہ معنی لیا۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، عربی میں ایک وسعت ہے، اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں کہ لفظی اشتراک ہوتا ہے، بندے کی مخلوق میں سے کسی کی بھی صفت پر وہی لفظ بولا جاتا ہے اور اللہ کی صفت پر بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے، لیکن فرق کے ساتھ مخلوق پر جب وہ لفظ بولا جائے گا جس طرح مخلوق کی شان کے لائق ہے وہی معنی کریں گے، اور جب خالق کے لیے وہ لفظ بولا جائے گا تو جو خالق کی شان کے لائق ہے وہ معنی کریں گے۔ مولا کا معنی مدد کرنے والا، مشکل کشا ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب اللہ کے لیے بولا جائے، جب اللہ کے لیے بولا جائے تو اس وقت اس کا معنی ہے مشکل کشا۔ انت مولانا، قرآن کریم ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے، مشکل کشا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری تو مدد فرما۔ یہ اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے، اور جب یہ لفظ مخلوق میں سے کسی کے لیے بولا جائے گا تو اس کا معنی ہے محبوب، پیارا، دوست، سردار، اس طرح کے معنی، اس طرح کے معنی۔ مثلا قرآن کریم میں ایک لفظ ہے مومن۔ مومن، ایماندار بندے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اہل ایمان کو کیا کہا ہے؟ مومن کہا ہے۔ قرآن کریم ہی ہے، قرآن کریم نے کئی ایک مقام پر اللہ رب کریم کو مومن کہا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو المالک القدوس السلام المؤمن۔ اللہ بھی المومن ہے، انسان بھی المومن ہے۔ فرق ہے، انسان المومن ہے تو معنی ہے اللہ پر ایمان رکھنے والا، اور رب کے لیے جب المومن بولا جاتا ہے معنی ہے لوگوں کو، اپنی مخلوق کو امن دینے والا۔ رب کی شان اور ہے، لفظ کا اشتراک ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہستی کی، ایک شخصیت کی شان ہوتی ہے، اس لحاظ سے معنی کیا جاتا ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ مومن اللہ کے لیے بھی بولا گیا، مومن انسان کے لیے بھی بولا گیا۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی۔ اللہ بھی مومن ہے، آپ بھی مومن ہیں، کہیں گے آپ اللہ کو اپنا بھائی؟ نہیں، کہہ کے دکھائیں، دنیا کا کوئی شخص اللہ کو اپنا بھائی کہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ کو؟ نہیں کہہ سکتے۔ لفظی اشتراک ہے، لفظی اشتراک، مانوی اشتراک نہیں ہے۔ اللہ بھی مومن ہے، امن دینے والا ہے، انسان مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یہی وہاں ہے من کنت مولاہ فعلی مولا،
جب یہ مخلوق کے لیے بولا گیا، اللہ کے پیغمبر بھی مخلوق ہیں، سیدنا علی بھی مخلوق ہیں رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگو میں جس کا محبوب ہوں، میں جس کا دوست ہوں، میرا علی بھی اس کا محبوب اور دوست ہے۔ یہ نہیں فرمایا میرا علی اس کا مشکل کشا ہے، نہیں۔ خالق و مخلوق کی بات کرتے ہیں آپ، یہی جملہ اللہ کے پیغمبر نے، خود اللہ کے پیغمبر نے کئی ایک اور صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا ہے یا نہیں کیا؟ صحیح بخاری اٹھائیے، یہ تو آپ سیدنا علی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کے اس جملے کو کسی حدیث کی کتاب میں پڑھتے ہیں جس پر اعتراض بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سیدنا علی مشکل کشا ہیں، آئیے وہ کتاب جس پر امت مسلمہ اعتراض نہیں کر سکتی، ساری احادیث صحیح بخاری اٹھائیے، نبی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو بولتے ہیں، کون؟ سیدنا زید بن حارثہ۔ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر کے غلام تھے، سیدہ خدیجہ کے غلام تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو گفٹ کیا، اللہ کے پیغمبر نے انہیں پیار و محبت میں آزاد بھی کر دیا، اپنا بیٹا بھی کہا نا، یہ سیدنا زید بن حارثہ ہیں۔ سنیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں زید انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا مولا بھی ہے، تو ہمارا دوست بھی ہے۔ کرو وہی مانا، کیا کہیں گے؟ اللہ کے پیغمبر نعوذ باللہ یہی کہتے ہیں کہ زید تو ہمارا بھائی بھی ہے، تو ہمارا مشکل کشا بھی ہے؟ نہیں، زید تو ہمارا بھائی بھی، تو ہمارا دوست بھی ہے، تو ہمارا محبوب اور پیارا بھی ہے۔ یہی تو وجہ تھی نا زید کو باپ ڈھونڈتا ہوا آیا، ماں کے دکھ بھی سنائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے حارثہ زید کو ہم نے آزاد بھی کر دیا ہے، اجازت بھی دے دی ہے، لے جاؤ، لیکن ایک نکتہ ہے، زید سے پوچھ جاؤ اگر جانا چاہتا ہے تو ابھی چلا جائے۔ زید سے جب باپ نے پوچھا، زید نے کہا ابا جان ہو سکا تو جنت میں والدہ سے ملاقات ہو جائے گی، آپ کی ملاقات ہو گئی، محمد نے اپنا غلام بنایا، اب اجازت بھی دے دے تو زید چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ انت اخونا و مولانا، سیدنا بلال کو اللہ کے پیغمبر نے مولا فرمایا ہے، سیدنا سلمان فارسی کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تو ہمارا مولا ہے، تو یہ سب مشکل کشا ہو گئے؟ نہیں، عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے اگر لفظی اشتراک آ جائے اور معنی خالق اور مخلوق کے لیے آپ ایک ہی لے لیں تو کائنات کے سب سے بڑے مشرک بن جائیں گے۔ رب کی شان ہی کچھ اور ہے، رب کے لیے معنی اور ہوگا جو اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کے لیے معنی وہ ہوگا مخلوق کی شان کے لائق ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، اگر مشکل کشا معنی لینا ہے تو پھر تھوڑا سا آگے بھی چل پڑے نا۔ اللہ کے پیغمبر نے ساتھ دعا بھی فرمائی ہے، اللہم والی من والا۔ کیا معنی کریں گے؟ اے اللہ جو علی کو مشکل کشا سمجھے تو اس کو بھی مشکل کشا بنا دے، تو ساری کائنات اللہ کی ساری مخلوق مشکل کشا بن جائے۔ کیا کیا ہے؟ ایک لفظ عربی کا نہیں آتا، لوگوں کو دین سمجھانے لگ جاتے ہو۔ من کنت مولا فعلی مولا، لوگوں میں جسے پیارا لگتا ہوں، جس کا محبوب ہوں، میرا علی بھی اس کا پیارا ہے۔ جو اللہ کے پیغمبر سے حقیقی محبت کرتے ہیں وہ سیدنا علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرات بات آگے چلاتا ہوں، ایک دوسری ڈنڈی ماری، دوسری یہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے اس مقام پر یہ خطبہ دے کر خلافت بلا فصل تقسیم کی ہے۔ خلافت بلا فصل سمجھتے ہیں بغیر کسی فاصلے کے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ کون، یہ تقسیم اللہ کے پیغمبر نے کی ہے غدیر خم کے مقام پر۔ کیا کہہ کر؟ جی کہتے ہیں یہ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں مولا کا معنی ہے خلیفہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد
میری امت کا خلیفہ سیدنا علی ہے۔ اپنی مرضی کے معنی کون خلیفہ ہیں؟ سیدنا علی۔ اسی لیے تو کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ دین بنا لیا۔ من کنت مولاہ فعلی مولا کا معنی کیا ہے آپ سن چکے، یہ معنی نہیں، اور نہ اس جملے سے خلافت بلا فصل ملتی ہے۔ اگر مولا کہنے سے خلافت بلا فصل ملتی ہے آپ کہتے ہیں تو پھر یہ جملہ صحیح بخاری کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے، سیدنا زید کے بارے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ تو پھر کہو کہ سیدنا زید بن حارثہ بھی پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل تھے، خلیفہ بلا فصل تھے۔ خلیفہ بلا فصل تو بنے نہیں جی، باطناً تھے۔ ابو بکر عمر نعوذ باللہ طاقت میں زیادہ تھے، پاور میں زیادہ تھے، انہوں نے خلافت چھین لی، دی نہیں۔ حقیقتاً خلیفہ بلا فصل سیدنا علی تھے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے معنی کیا تھا من کنت مولا کا کہ علی مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا کی کیا عزت کی آپ نے اور کیا احترام کیا کہ ابو بکر و عمر نے خلافت چھین لی۔ وہ اپنی مشکل حل نہیں کر سکے، آپ کے کہنے کے مطابق اپنی مشکل حل نہیں کر سکے، امت کی مشکلات کیسے دور کریں گے؟ نہیں چھینی کسی نے، پیغمبر یہ خلافت خود دے کر گئے ابو بکر صدیق کو، دے کر گئے۔ سنیے، سنن ابو داؤد اٹھائیے صحیح سند کے ساتھ۔ آپ کو میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے خواب سنتے، تعبیر بتاتے، خود خواب دیکھا ہوتا، صحابہ کو خواب بھی سناتے اور تعبیر بھی سناتے تھے۔ اپنے معمول کے مطابق نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھا کے بیٹھے ہیں، ایک صحابی آگے بڑھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نیچے اتر رہا ہے، میرے قریب آ گیا، میں نے دیکھا کہ اس ترازو پر وزن ہونے لگا۔ وزن کیسے ہوا؟ ترازو کو سامنے لایا گیا، فَوْزِنْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، ترازو کے ایک پلے میں اللہ کے پیغمبر آپ کو بٹھا دیا گیا، ترازو کے دوسرے پلے میں ابو بکر کو بٹھا دیا گیا، فَرَجَحْتَ أَنْتَ، میں نے دیکھا کہ آپ ابو بکر سے بہت زیادہ بھاری ہو گئے۔ پھر آپ کو ہٹا دیا گیا، ترازو کے ایک پلے میں ابو بکر صدیق اور دوسرے پلے میں عمر ابن خطاب کو بٹھا دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ فَوَزِنَ ابو بکر، ابو بکر کا وزن سیدنا عمر سے زیادہ ہو گیا، انہیں ہٹا دیا گیا۔ ترازو میں ایک پلے میں عمر ہیں، دوسرے پلے میں عثمان کو بٹھا دیا گیا رضی اللہ عنہما، وزن ہوا، عمر کا وزن عثمان سے زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، یہ خواب ہے، یہ کیا ہے؟ خواب ہے۔ اب خواب امتی کا خواب اللہ کی وحی نہیں، جب امتی کے خواب کی وضاحت محمد الرسول اللہ کر دیں اور اس کی تعبیر بھی کر دیں، وہ پوری کی پوری اللہ کی وحی بن جاتی ہے۔ جائیے پوچھئے، صحابی نے خواب سنایا ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں کی، لمبی تعبیر نہیں دی، ایک ہی جملے میں تعبیر سنا دی۔ فرمایا تیرے پورے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی کے ساتھ امتی کا کبھی وزن ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اور بقیہ جو وزن تیرے سامنے ہوئے تو نے دیکھے، سن خلافت و نبوت، میرے بعد میری نبوت والی خلافت کی ترتیب یہی چلے گی۔ سارے صحابہ سن رہے ہیں، مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، خلافت کی ترتیب خود فرما گئے ہیں، خود فرما گئے ہیں۔ نہیں یقین آتا جا صحیح بخاری اٹھا، پوری امت جانتی ہے
یہ ایک متفقہ قاعدہ ہے، یہ کوئی دین پڑھنے سے بات سمجھ نہیں آتی، یہ عام قاعدہ ہے کہ کسی ملک کا، کسی سلطنت کا جو سربراہ ہوتا ہے بیت المال اسی کے حوالے ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی اور کے حوالے کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ بیت المال کس کے پاس ہوتا ہے؟ حاکم وقت کے، سلطنت کا جو مالک ہوتا ہے، بیت المال اس وڈیرے کے پاس ہوتا ہے۔ جائیے کتب حدیث کا مطالعہ کیجئے، جب تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، زندہ رہے، جب بھی کسی صحابی کو کوئی محتاجی ہوتی، فقر ہوتا، ضرورت ہوتی، بیت المال سے کچھ لینا ہوتا، آ کر اللہ کے پیغمبر سے لیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی ابو بکر کے پاس نہیں آیا، عمر کے پاس نہیں آیا، عثمان کے پاس نہیں آیا، علی کے پاس نہیں آیا رضی اللہ عنہم۔ اگر کسی حدیث میں ملے گا کہ فلاں صحابی سیدنا علی کے پاس آیا، فلاں صحابی سیدنا عمر کے بعد آیا، تو پڑھیں، وہاں یہ بھی ملے گا عمر نے، علی نے رضی اللہ عنہما اپنی مرضی سے بیت المال میں سے کچھ نہیں دیا، بلکہ اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے محمد الرسول اللہ کے پاس اور آپ سے سفارش کی، آپ نے بیت المال سے انہیں کچھ دیا۔ یہ قاعدہ ہے۔ بیت المال کا مالک کون بنا رہتا ہے؟ سربراہی کس کی ہوتی ہے؟ حاکم وقت کی۔ صحیح بخاری سے عرض کر رہا تھا، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بڑھیا خاتون آ گئی، ایک عورت آ گئی اور آپ کر اپنی محتاجی اور اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھی۔ نبی علیہ السلام نے اس کی باتوں کو سنا اور آپ نے فرمایا، ہم نے تیری باتوں کو سن لیا ہے، تو واقعی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ ہر وقت بیت المال پیسوں سے بھرا رہے، مال سے بھرا رہے، کبھی بیت المال بھی خالی ہوتا ہے۔ آج بیت المال میں کچھ نہیں، ابھی چلی جا، کچھ عرصے کے بعد آنا، ہم تیری ضرورت کے مطابق تیری مدد کریں گے، چلی جا۔ حضرات قربان جائیے، اللہ نے کیا احسان کیا ہم پر، اس عورت کے دل میں سوال ڈال کر امت پر احسان کر دیا۔ اس عورت نے سوال کیا، ارائیتا ان جئت ولم اجدکا، اے اللہ کے پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ جب میں دوبارہ آؤں، یہاں پہنچوں اور آپ نہ ہوں؟ صحیح بخاری اٹھائیے، تانی ترید الموتا، کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، یہاں نہ ہوں، موت آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ کے پیغمبر فوت ہونے والے ہیں، انک میت و انہم میتون، اگر آپ نہ ملیں، میں آ جاؤں تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ قربان جائیں، حل کر دیا سارا مسئلہ، نبی علیہ السلام نے حل کر دیا۔ بیت المال آپ کو یاد ہے، ابھی عرض کیا، کس کے زیر سایہ چلتا ہے، کس کے تحت چلتا ہے؟ جو حاکم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس عورت سے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ان جیتی ولم تجدینی فاتی ابا بکرن، اگر تو آئے اور محمد کو نہ پائے، دنیا سے چلے جائیں، تو میرے ابو بکر کے پاس چلے جانا، بیت المال اسی کے پاس ہوگا، تیری امداد ابو بکر کرے گا۔ امت کو بتا کر گئے ہیں کہ میرے بعد میرا خلیفہ کون بنے گا؟ ابو بکر صدیق۔ صحیح بخاری نہیں، بات لمبی ہو جائے گی، سید عائشہ سے نہیں فرمایا تھا، یا عائشہ، او عائشہ، ادعی لی ابا کی ابی بکر و اخا کی، عائشہ اٹھ اپنے باپ ابو بکر کو لے آ۔ کب فرمایا ہے؟ صحیح بخاری اٹھائیں، فی مرضہ الذی ماتا، اپنی آخری بیماری میں فرمایا ہے، ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ۔ کیوں؟ اکتب لی کتابا، میں کتاب لکھواتا ہوں، کچھ لکھ کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے لکھ کر دیتا ہوں، کہیں ان یتمنا منن او یقول قائل، کہیں کوئی تمنا کرنے والا، کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں زیادہ حقدار، میں اولا، میرا حق تھا۔ نہیں، عائشہ بلاؤ انہیں،
بات بڑھ گئی تھی، لکھا نہیں تھا، لیکن ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں، کیا فرمایا تھا؟ یأبی اللہ ویأبی المؤمنون۔ ٹھیک ہے میں لکھتا نہیں، لیکن ابو بکر کے علاوہ اگر کسی اور نے خلافت لی تو اللہ بھی انکار کر دے گا، مومن بھی انکار کر دیں گے۔ تو کہتا ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے۔ خلافت اللہ کے پیغمبر کہہ کر گئے ہیں، کس کے بارے؟ افضل ترین انسان، اس امت کے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی محبت ہے، اور محبت کا انداز اللہ کے پیغمبر کا تمام صحابہ سے تھا۔ کسی کو کسی الفاظ میں محبت، کسی کے ساتھ کسی الفاظ میں محبت۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پر چند قبیلوں کا نام لے کر بھی مولا کہا ہے، پھر ان سب کو مشکل کشا بھی مان، پھر ان سب کو خلیفہ بلا فصل بھی مان۔ سن، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگو ان اسلم و غفارا و مزینتا و جہینتا و قریشا والانصارا موالیا من دون الناس۔ اسلم قبیلہ اور غفار قبیلہ، مزینہ قبیلہ، جہینہ قبیلہ، قریش قبیلہ، انصار قبیلہ، یہ سارے قبیلے وہ قبیلے ہیں جو باقی لوگوں سے ہٹ کر موالیہ میرے مولا ہیں، میرے کیا ہیں؟ مولا ہیں، میرے دوست ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے پیارے ہیں۔ ان قبیلوں کے نام لے کر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر مولا کا معنی وہی کرنا ہے جو آپ نے کیا ہے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ سارے قبائل مشکل کشا ہیں، یہ سارے قبائل خلیفت بلا فصل ہیں؟ نہیں، خلافت کی بات جب آئی تھی اللہ کے پیغمبر نے وہ تقسیم کر دی، وہ خود فرما دیا ہے۔ یہ محبت کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ محبت ہیں، یہ الفاظ خلافت کو تقسیم کرنے والے نہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے دعا دی ہے اللہم والِ من والا، اے اللہ جو میرے علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ اس لیے ہمیں سیدنا علی سے محبت ہے، ہم علی کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، علی کو صحابی رسول مانتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چہارم مانتے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت کا سب سے افضل ترین انسان مانتے ہیں، اہل بیت رسول کا افضل ترین انسان ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن خلافت بلا فصل اللہ کے پیغمبر نے تقسیم کر دی ہے۔ آپ کو یاد نہیں؟ مسجد نبوی ہے، نبی علیہ السلام کی آخری بیماری ہے، صحیح بخاری کی حدیث بڑی طویل ہے، میں آپ کو سنن ابو داؤد کے حوالے سے ایک مختصر سی روایت سناتا ہوں۔ بیماری کے ایام میں نبی علیہ السلام نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لوگو مرو من یصلی بالناس، جاؤ کسی صحابی سے کہہ دو کہ مسجد میں نماز پڑھا دے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ اکبر، قربان جائے، میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا، کہہ دیں نماز پڑھائیں، کسے کہیں؟ مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہیں۔ گئے مسجد نبوی میں جتنے صحابہ جمع تھے، ابو بکر صدیق نہیں تھے، بقیہ صحابہ موجود تھے۔ مسجد نبوی کے باہر دیکھا، سیدنا ابو بکر صدیق نظر نہیں آئے۔ حدیث سنن ابو داؤد کی حوالے کے ساتھ، سند صحیح، جا کے اپنے گھر میں مطالعہ کر۔ امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا کیا گیا ہے، کسے؟ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن خطاب کو مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا۔ عمر نے نماز پڑھائی۔ آپ جانتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی آواز دھیمی تھی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی گرجدار تھی۔
زوردار آواز تھی۔ نبی علیہ السلام کا کمرہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ اٹیچ ہے، ونڈو بھی ہے دیوار میں، آواز جاتی، اللہ کے پیغمبر آواز سن رہے، پوچھا کون نماز پڑھا رہا ہے؟ عمر نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو بکر کو نہیں کہا، ابو بکر کو نہیں کہا، نماز ختم ہو گئی۔ حضرات صحابہ آئے، عمر نے نماز پڑھائی، قربان جاؤں میرے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ لا لا، ابو داؤد کے الفاظ، لا نہیں، یہ نماز نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ ابو بکر کہاں ہے؟ این ابا بکر، این ابا بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ لے کے آؤ۔ کیا عمر نے نماز پڑھائی؟ نماز نہیں ہوئی تھی؟ کتب حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، جائیے، کوئی صحابی بھی نماز پڑھائے ہو جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ بھی موجود، صبح کی نماز پڑھائی تھی عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ عنہ، سفر میں تھے، جنگی سفر میں، بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے گئے، وقت تھوڑا سا زیادہ ہوا، صحابہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا، نبی علیہ السلام آ گئے، جماعت میں مل گئے، جب سلام پھیرا دیکھا پلٹ کے اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوئے، ایک رکعت رہ گئی تھی وہی پوری کر رہے، صحابہ ڈر گئے کہ کہیں ہماری نمازیں برباد نہ ہو جائیں کہ پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں اور ہم آگے کھڑے ہیں۔ سلام کے بعد پوچھا گیا، پیغمبر نے فرمایا تمہاری نمازیں صحیح ہیں، میری نماز بھی صحیح ہے۔ عبد الرحمن کے پیچھے پیغمبر نماز پڑھے، صحابہ نماز پڑھیں، نماز ہو جاتی ہے۔ آج عمر کے پیچھے نماز پڑھیں، نماز کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں دنیا کا کوئی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا نماز ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر آج اصل میں نماز پڑھنے کا نہیں کہہ رہے تھے، امامت دے رہے تھے، امامت نماز نہیں دے رہے تھے، امامت امت دے رہے تھے۔ اس لیے فرمایا لا لا لا، عمر نے جو نماز پڑھائی ہے نہیں ہوئی، ابو بکر کو لے آؤ۔ صحابہ نے ڈھونڈا، جائیے حدیث پڑھیے، حوالہ دے دیا، تلاش کر کے ابو بکر کو لائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صحابہ سے کہیں بیٹھے رہیں، سب صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ ابو بکر کو حکم ہوا، جا ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر میری امت کو نماز پڑھا۔ دوبارہ وہی نماز ابو بکر نے پڑھائی ہے، عمر نے پیچھے پڑھی ہے، عثمان نے پڑھی ہے، علی نے پڑھی ہے، تمام صحابہ پیچھے ہیں، آگے ابو بکر ہیں۔ امت کی امامت کی باغ دوڑ دے کر پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، کس کو؟ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ۔ یہ خلافت دی جاتی ہے، یہ دوستی کے اور محبت کے الفاظ سے خلافت تقسیم نہیں ہو جاتی۔ ان لوگوں کی نماز ہو گئی تھی، ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی، اگر کچھ صحابہ نے کچھ باتیں کی تو عمر فاروق کھڑے ہوئے اور فرمایا تھا لوگوں جس ہستی کو پیغمبر نے ہماری دینی عبادات کا امام بنایا ہے، ہم دنیا میں معاملات میں بھی اسی ہستی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اسی ہستی کے ساتھ دکھ، اسی ہستی کے ساتھ تکلیف۔ میں تو یہ بھی عرض کروں گا، اختصار کے ساتھ وقت ہو چکا، آپ سب جانتے ہیں اور مختلف مکاتب فکر کے ساتھی بیٹھے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کی بنیاد کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال و اعمال یہی ہے، اور تمام احناف ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، ان سے کرنی چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، فقہ حنفی کی بنیاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال اور ان کی آراء۔ فقہ شافعی کی بنیاد امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال و آراء۔ فقہ مالکی کی بنیاد امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال و آراء، ان کے اعمال۔ اسی طرح فقہ حنبلی کی بنیاد احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال و آراء، ان کے اعمال۔ بالکل اسی طرح شیعوں کی فقہ جعفری کی بنیاد امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے اقوال، ان کی آراء اور ان کا اعمال ہے۔
ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس مرد مجاہد پر، امام جعفر صادق رحمہ اللہ پر۔ ان کے اعمال و اقوال بنیاد ہیں، لیکن افسوس کی بات، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دو شہزادوں کے ننھیال کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ حسن و حسین کے ننھیال کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ آخری بات دعوے سے کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، جائیے اہل و سنہ مکتب فکر کی کتب بھی پڑھیے اور جعفری مکتب فکر کی کتب بھی پڑھیے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ننھیال کون ہیں؟ ملیں گے تو ابو بکر صدیق ملیں گے۔ ان کی فقہ پر عمل اور محبت، اور ان کے ننھیال کو گالیاں دیتا ہے۔ نانا ہے امام جعفر صادق کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس طرح باتیں کرنے سے کسی کا منصب چھن نہیں جاتا۔ یہ منصب تھا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ نے جسے چاہا عطا کر دیا، کسی کا مقابلہ نہیں ہے۔ نبوی زندگی میرے پیغمبر کی 23 سال ہے، 23 سال کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے بعض صحابہ کو فضیلت دی، کچھ لوگ خود صحابی بنے۔ صحابیت ایک شان ہے نا، ایک منصب ہے۔ بعض کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی صحابی ہے، دو نسلیں صحابی، کیا شان ہے۔ بعض کو اللہ نے وہ شان دی کہ باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، 3 نسلیں صحابی ہیں۔ نبوت کا عرصہ ہے کتنا؟ 23 سال۔ لیکن پوری صحابیت کی برادری میں کتب احادیث، کتب تاریخ و سیرت ڈھونڈ لے، ایک ہی خاندان ایسا ملے گا کہ جس خاندان کی 4 نسلیں صحابی رسول ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہے، ابو بکر کا بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے، اور دوسری طرف دیکھیں ابو بکر کا باپ صحابی ہے، ابو بکر خود صحابی ہے، ابو بکر کی بیٹی صحابیہ ہے، ابو بکر کا نواسہ بھی صحابی رسول ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جسے اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے، جو شرف اللہ نے صحابہ میں سے بھی کسی کو عطا نہیں کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس لیے خلیفہ بلا فصل بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ میں علی کا دوست ہوں۔ من کنت مولاہ، جو علی کا دوست ہے، اے اللہ من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ جو میرا دوست ہے علی بھی اس کا دوست ہے، اے اللہ علی سے محبت کرنے والوں سے محبت کر۔ یہ نبی کی دعا ہے، یہ محبت ہے، اللہ رب کریم سے دعا ہے۔ اللہ رب کریم تمام صحابہ کرام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔